نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے سے پہلے والے زمانے کا ایک نام ہے کتابوں میں. سیرت کی کتابیں پڑھ لیں، تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں، 7ویں 8ویں 10ویں کی جماعت کی سکولی کتابیں پڑھ لیں. ان سب کتابوں میں پہلے والے زمانے کا ایک نام لکھا ہوا آپ کو ملے گا. اس زمانے کا نام ہے زمانہ جاہلیت، جہالت کا زمانہ، دور جاہلیت، عہد جاہلیت. اس لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا زمانہ جب جہالت کا زمانہ ہے تو پتہ چل گیا کہ حضور کریم نے تشریف لا کر جہالت کی جگہ پر علم کی دولت عطا فرمائی ہے. پہلا زمانہ گمراہی کا زمانہ ہے تو حضور کا زمانہ ہدایت کا زمانہ ہے. پہلے کا زمانہ اگر ظلمت کا زمانہ ہے، اندھیرے کا زمانہ ہے تو حضور کا زمانہ نور کا زمانہ ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک. اسی لیے حضرت کعب بن زہیر صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان الرسول لنور یستداء بہ، ہمارے رسول اللہ کا نور ہیں، ان سے نور حاصل کیا جاتا ہے. مہند من سیوف اللہ مسلول، آپ ہندوستان کی سوتی ہوئی تلوار ہیں. بے شک، سبحان اللہ، آپ بے نیام تلوار ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے امی لوگوں میں اپنا شان والا رسول بھیجا. سبحان اللہ، بے شک. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کا نبی ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے. ویزکیہم، انہیں نگاہ کے ذریعے سے پاک کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمت، انہیں کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے. بے شک، حق. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب بھی سکھائی، حکمت بھی سکھائی، اور قرآن نے لفظ کیا استعمال فرمایا؟ یعلمہم، میرا نبی انہیں علم سکھاتا ہے. پتہ چل گیا، قرآن نے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو علم کی روشنی عطا کرنے کے لیے بھیجے گئے. اور یہ جو فرمایا نا یعلمہم، میرا نبی علم سکھاتا ہے، اس سے تو پتہ چلا کہ حضور علم سکھانے آئے ہیں. آگے سکھاتا کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمت، میرا نبی کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. اب حکمت کیا ہے؟ حکمت وہ نبض دیکھ کے دوائیں لکھنے والی حکمت نہیں ہے. قرآن میں جس چیز کو حکمت کہا گیا ہے اس سے مراد روحانی علم ہے. تو گویا کتاب کا ظاہری علم بھی سکھاتا ہے اور کتاب کا باطنی علم بھی اللہ کا محبوب سکھاتا ہے. دونوں علم اللہ کے نبی نے اپنی امت کو عطا فرمایا. سبحان اللہ، بے شک. ایک اور قابل غور بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لفظ استعمال فرمایا یعلمہم، میرا نبی ان سب کو علم سکھاتا ہے، ایک کو نہیں، دو کو نہیں. یعلمہو، اس کا معنی ایک کو سکھاتا ہے. یعلمہما، اس کا معنی دو کو سکھاتا ہے. یعلمہم، اس کا مطلب ہے سب کو سکھاتا ہے. یہ سب کے لفظ پہ میں کیوں زور دے رہا ہوں؟ تاکہ پتہ چل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی ایک صحابی کو تیار نہیں کیا کہ میں آپ کو تیار کر دیتا ہوں باقی کو تم سکھا دینا. ڈائریکٹ حضور نے ہر صحابی کو خود پڑھایا ہے، ظاہر بھی اور باطن بھی پڑھایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. کتاب بھی پڑھائی ہے اور حکمت بھی پڑھائی ہے. سبحان اللہ. یہ یعلمہم، ہم کی ضمیر جمع کی ضمیر بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ہر صحابی نے ظاہری علم بھی پایا ہے، باطنی علم بھی پایا. بے شک، سبحان اللہ. جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، سبحان اللہ. اللہ نے عمر کی زبان پر بھی حق جاری کر دیا ہے، قلب پر بھی حق جاری کر دیا. سوچئے، زبان پر حق جاری ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، قلب پر حق جاری ہونا کیا ہے؟ یہ قلب کا جاری ہونا ہے، دل میں سے اللہ اللہ کی صدائیں نکلنا ہے. اور زبان پر حق کا جاری ہونا علم ظاہر ہے، اور قلب پر حق کا جاری ہونا علم باطن ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اس آیت کے میں جب سنا رہا تھا کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنا شان والا رسول امی لوگوں میں بھیجا جو ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نگاہ کے ذریعے ان کو پاک کرتا ہے، کتاب کا ظاہری علم بھی سکھاتا ہے، کتاب کا باطنی علم بھی سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ لوگ میرے نبی سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یہی میں نے بتایا نا کہ حضور سے پہلے والے زمانے کا نام کیا ہے؟ گمراہی کا زمانہ، جہالت کا زمانہ، اندھیرے کا زمانہ. آقا نے آ کر نور دیا،
ہدایت دی، علم دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت کے اگلے الفاظ، اس سے اگلے الفاظ ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور میرے نبی کی تعلیمات صرف ان صحابہ اکرام کے دور تک محدود نہیں ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، جو بھی آخرت تک، آخر میں بعد میں آتی رہے گی دنیا، قیامت تک میرے نبی کی تعلیمات جاری و ساری رہیں گی۔ یہ تو ایک آیت پڑھی ہے، یہ آیت قرآن میں تھوڑے تھوڑے تغیر کے ساتھ جگہ جگہ موجود ہے، اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، آقا نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے بھیجا ہی معلم بنا کر گیا ہے، سبحان اللہ، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب قرآن کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، حدیث کہتی ہے انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قرآن سے بھی ثابت ہو گیا، حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ نبی پاک دنیا کو علم کی دولت سے نوازنے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، اے دنیا والو میں تمہارے والد کی حیثیت رکھتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہیں علم سکھاتا ہوں۔ واہ واہ بے شک سبحان اللہ۔ اس حدیث سے بھی پتہ چل گیا کہ حضور علم سکھاتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ جس سے علم سیکھا جائے اسے باپ سمجھتے ہیں، اسے بڑا بھائی نہیں کہتے، سبحان اللہ واہ واہ۔ اسے بڑا بھائی واہ واہ۔ نہیں کہتے، اسے اپنا باپ سمجھتے ہیں، اور باپ بھی جسمانی باپ بہت پیچھے ہوتا ہے، یہ روحانی باپ ہے جس کا مطلب جسمانی باپ سے بھی اوپر ہے، اور روحانی باپ بھی 1 2 4 استاد ایک کلاس کو پڑھائے تو روحانی باپ ہے، جو پوری کائنات کو پڑھائے اس کے روحانی باپ ہونے کا کیا مقام ہے؟ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پر جتنا زور دیا ہے جی، یہ بڑی اہم بات، کچی بات ہے نہیں۔ دنیا کے غیر مسلم بھی ہماری، آج تو نیٹ کا زمانہ ہے، تقریریں نیٹ پہ جاتی ہوں گی، ہاں کسی کو اگر ہمت ہے توفیق ہے ہماری بات کا جواب دے۔ اس کائنات میں صفحہ ہستی پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر علم کے اوپر زور کسی اور نے نہیں دیا۔ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ آج لوگ بنتے ہیں، مغربی بنتے ہیں، یورپی بنتے ہیں، علم کے دعوے دار بنتے ہیں، علم کی دولت لینی ہے تو مصطفیٰ کے دروازے پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ کنفوشس نام کا ایک بزرگ چائنا میں گزرا ہے، یہ قبل مسیح کے ہیں۔ کنفوشس کے ماننے والے، ان کے مذہب کا نام ہے کنفوشسزم، یہ چین کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ بدھسٹ بھی ہیں انہی میں، تاؤسٹ بھی ہیں، شینٹوسٹ بھی ہیں، یہ سارے وہاں ہیں، لیکن اس کنفوشس کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور کنفوشس لکھتا ہے کہ میں نے آدھا سیر گوشت لے کر 2 سال پڑھایا ہے۔ اللہ، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑی ہمت ہے، آدھا سیر گوشت لے کر 2 سال پڑھاتے رہنا۔ علم کا اس بندے کو بڑا شوق تھا، لیکن تیرے میرے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے محبوب اعلان کر دیجئے لوگوں میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں مانگتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہاں میں تم سے یہ مانگتا ہوں کہ انسان بنو، آپس میں محبت کرو، سبحان اللہ، میرے ساتھ اللہ کی خاطر تعلق درست رکھو، مجھے پریشان نہ کرو، میرے راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالو، میرے ساتھ اللہ کی خاطر محبت اور الفت رکھو۔ میں تم سے نہ دنیا کا نہ درہم مانگتا ہوں، نہ دینار مانگتا ہوں، نہ آدھا کلو گوشت مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام نبیوں کی یہ تعلیمات ہیں، قرآن کے اندر کئی نبیوں کے الفاظ موجود ہیں کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے حوالے ہے۔ میرا اجر کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے بتایا نا کہ سب سے زیادہ زور آپ نے علم پر دیا ہے، تو اب میں آپ کے سامنے چند آیتیں رکھتا ہوں کہ سمجھ آ جائے گی کہ حضور نے علم پر کتنا زور دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب فرما دیجیے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک اور آیت میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو لوگ ایمان لائے اور اللہ نے ان کو علم کی دولت دی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَلَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ہماری یہ علمی باتیں جو قرآن میں ہم نے تمثیلات بیان کی ہیں، ان کو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں، ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔